السلام علیکم جی۔ آج کل ایک بات زیر بحث ہے اور اس کے بارے میں آج کلیریفیکیشن بھی چھاپ گئی، تو میں نے کہا اس کے اوپر بات کر لی جائے۔ وہ بات ہے جو پاکستان کے سب سے عظیم صحافی اور تبصرہ نگار چودھری غلام حسین کے جو خیالات عالیہ ہیں، جناب چیف آف آرمی سٹاف سپہ سالار پاکستان جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں، اس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ ہم بھی اپنا حصہ ڈال دیں۔ وہ ماریہ میمن خاتون ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے حضرت جو ہیں وہ غلام حسین صاحب نے فرمایا کہ انہیں آرمی چیف نے ذاتی طور پہ بتایا کہ جو 19 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اپنی حکومت ختم ہونے تک پاکستان مسلم لیگ نون نے چین سے سی پیک کے تحت کروائی تھی، اس میں سے 9 ارب ڈالر جو ہیں وہ رشوت میں کھا چکے ہیں، کرپشن میں کھا گئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اب اس وقت پورا پٹواری میڈیا اور پورے لوگ جو ہیں وہ چودھری غلام حسین پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ انصار عباسی صاحب جو ہیں میرے لیے بڑے محترم ہیں اور ظاہر ہے ان کے رابطے بھی ہیں ادھر، کئی لوگ ان کو غیر سرکاری یا غیر عسکری ترجمان بھی کہتے ہیں، میں ایسی بات نہیں کہتا، وہ بڑے نفیس آدمی ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں اور میرے علم کے مطابق ایماندار بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ایسی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ انہوں نے پھر ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے، تو ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ ربش ہے۔ اگر یہ ربش ہوتا تو ادارہ جو ہے وہ رابطہ کیے بغیر بھی سب کو بتا سکتا تھا، نمبر 1۔ اور ادارے نے باقاعدہ اس کام کے لیے ہزاروں افراد کے سٹاف پہ مشتمل ایک محکمہ بھی، ایک ڈپارٹمنٹ بھی بنایا ہوا ہے اپنا، ٹھیک ہے، تو وہ بتا سکتا تھا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ انصار عباسی صاحب نے دوستوں کی عزت رکھنے کے لیے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے رابطہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ دوستوں نے ڈیسپریٹ ہو کے انصار عباسی صاحب کو فون کیا ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انصار عباسی صاحب کو فون کیوں کیا، باقی لوگوں کو فون کیوں نہیں کیا؟ مطلب کہ طلعت حسین صاحب بھی ان کے ساتھ بڑا عرصہ تک رابطے میں رہے ہیں، تو وہ طلعت حسین کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ تو طلعت حسین نے بتایا کہ تو مرنا تھا جو طلعت حسین کے ساتھ کی ہے پچھلے 4 سال میں، بھائی انہی کی مرضی سے ہوئی ہے نا۔ اچھا، تو ارشد شریف صاحب بھی ان کے ساتھ رابطے میں، تو ارشد شریف آج کل ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، آرمی چیف کا سکیچ یا کیریکیٹ، وہ کیا ہے جی، سکیچ یا سایہ چھاپ کے تو کہتا ہے وہ کون تھا، تو اس کو بھی نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ اور کون کون اس میں رابطے میں رہتا ہے یار، اپنے سالے ظافر صاحب بھی ان کے ساتھ رابطے میں نہیں، وہ فورن آفس میں زیادہ رابطے میں رہتے ہیں، اور ساڈا ممتاز بھٹی ان کے ساتھ رابطے میں رہتا، اس کو بھی بتایا جا سکتا تھا، لیکن ممتاز بھٹی کی وہ ریچ تو نہیں ہے نا میری طرح جو کہ انصار عباسی صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ ممتاز بھٹی تو ہم جیسا نمانا غریب آدمی ہے، تو انصار عباسی صاحب نے تو پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا ہاؤس، یا جو پاکستان کے میڈیا کا 50% سے بھی زیادہ ہے اور اس کا امپیکٹ اس سے بھی زیادہ وہاں پہ ڈسپلے ہونا تھا، مطلب کہ اب کس کو بتاتے ہیں؟ مطلب ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کو بتاتے، تو خلیفہ ہارون رشید بھی آج کل عمران خان کی محبت میں فوج کے خلاف ننگی تلوار بنے ہوئے ہیں، تو وہ بیچارے کس کو بتاتے؟ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ میرا یہ خیال ہے یا میری بدگمانی کہہ لیں کہ انہوں نے ڈیسپریٹ ہو کے انصار عباسی صاحب کو فون کیا، اور اگر انصار عباسی صاحب نے دوستوں کی عزت رکھتے ہوئے یہ بات جو ہے اس طرح بنائی ہوگی کہ جی میں نے ان سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اٹس ربش، ٹوٹلی ربش، ٹھیک ہو گیا۔ میں اس بات سے بڑی جان کی امان ڈال پا کے اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ چودھری غلام حسین نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک ایک لفظ شوشہ، کوما اور فل سٹاپ بالکل درست کہا ہے۔ اب آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے یہ بات آپ سے کہہ سکتا ہوں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے جب اکانومی اچھی نہیں تھی، بری نہیں تھی تو اچھی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس دور کی بات ہے جبکہ پاکستان کے مختلف سرکاری محکموں کو اکانومی کے بارے میں بڑی تشویش تھی اور وہ اس کے لیے میڈیا کے اندر بیان بھی جاری کرتے تھے اور وہ اس کے لیے مختلف جگہوں کے اوپر سیمینارز بھی کیا کرتے تھے۔ اس وقت آف دی ریکارڈ 8-8 گھنٹے کی میٹنگیں جو ہوتی تھیں، جس کے اندر لوگوں کے بارے میں لٹکانے، الٹانے، پھڑکانے اور عبرت کا نشان بنانے کے اناؤنسمنٹس ہوتی تھی باقاعدہ وہاں پہ کھڑے ہو کے، اس وقت ہم تو راندہ ترکھا تھے نا جی، ہم تو خیر اس طرح کے میں خیر کیریئر کے شروع سے بھی ہم کبھی ان کے ساتھ رابطے میں
اوائڈ ہی کیا کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو. پائیں تو جو چھاپڑا لے کے بھیجو چھاپ دیں, ٹھیک ہے, تو رابطہ نہ ہی ہو تو زیادہ مناسب ہے. مطلب ایک دو دفعہ وہ جب ٹی وی میں تھے تو وہ سیلاب کی کوریج کے لیے جانا پڑ گیا, تو وہ پروڈیوسر کی فرمائش تھی جی آپ بھی ہیلی کاپٹر سے اتریں جس طرح غریدہ فاروقی اترتی ہے. میں کہ یار وہ لاہور معاملہ ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں یہ خاتون نہیں تھی, کوئی اور خاتون وہاں پہ کوریج کے لیے گئی ہوئی تھی. ایک ینگ کیپٹن صاحب جو تھے اس خاتون کو ہیلی کاپٹر میں اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئے. اسی پورے 20-25 بندے رہ گئے, باقی وہ دوسرے ہیلی کاپٹر کے لیے وہ اکیلے جناب اس کو پروٹوکول پیش کرتے ہوئے مظفر گڑھ کے فضائی حالات کا جائزہ لے رہے تھے. چلو مذاق میں کہ تھوڑا جہا ہاسا جا پا لیے. تو ہم تو راندہ درگاہ تھے جی, ہمارا تو کوئی زندگی میں کوئی 1-2 دفعہ ہی رابطہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, بلکہ وہ بھی جو انہوں نے طلب فرمایا تو ہم پھر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. اس کے علاوہ ہمارا تو رابطہ نہیں ہوا. لیکن جو ان آف دی ریکارڈ میٹنگز کے اندر بلائے جاتے تھے جو اصحاب, ظاہر ہے اس کے اندر احمد میر صاحب بھی شامل ہوتے تھے اور وہاں پہ مسنگ پرسن کا سوال بھی پوچھا کرتے تھے, اور پھر آگے سے انہیں جو سننا پڑتا تھا وہ بھی پتہ ہے. اس وقت ایک ایروگنس تھی, ایک کنٹمپٹ تھی کہ یہ سارا کچھ لوٹ کے کھا گئے. اب ہوا کیا تھا اس وقت ہوا یہ تھا کہ گزشتہ حکومت جو تھی, نواز شریف صاحب کی حکومت جو تھی, وہ لیور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ ویسٹ اور امریکن کمپنیز نے, کینیڈین کمپنیز نے, نارتھ امریکہ کی اور یورپ کی اور ایسٹ, ایون فار ایسٹ کی جو کمپنیاں ہیں, ملائیشیا وغیرہ کی, ملائیشیا, کوریا, سنگاپور وغیرہ کی, انہوں نے پاکستان کو ابینڈن کر دیا تھا. ہمارا کوئی کمپنی ان کے بینکوں سے بزنس کرنا چاہے تو وہ سمپلی مسکرا کے کہتے تھے سوری. ہمارا کوئی پروجیکٹ ہو اور ہم کمرشل لوننگ کے لیے وہاں پہ جائیں, اس کے لیے وہ ہمیں نہیں دیتے تھے. ہماری فائلیں ایشیائی ترقیاتی بینک, ورلڈ بینک تک روک کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ ہمارے پروجیکٹ کو, مختلف پروجیکٹس کو جو ڈیمز کے تھے, جو سڑکوں کے تھے, ان کو فنانسنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. حتیٰ کہ یہ بھی ہوا کہ جب نواز شریف کی حکومت آئی تو وہ ایک ایک بندے کے پاس گیا, میاں منشا سے لے کے حسین داؤد تک, کہ دیکھیں بجلی کا مسئلہ ہے, آپ 200 500 میگا واٹ کا ہی صحیح یار کوئی 2-4 پروجیکٹ لگا دیں تاکہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں کہ یار لگ رہے ہیں. اور ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی یہ کام کرنے کی. لیکن یہ جو حرام خور ہیں, اور اب میں حسین داؤد کو بھی حرام خور کہتا ہوں, یہ جو حسین داؤد جیسے حرام خور ہیں, جب اس کو زرداری نے کہا نواز شریف کو کہ میں نے ان سے یہ کام کروایا, چائنیز کے ساتھ میں نے یہ کمٹمنٹ کر لی تھی, تو بھی جا ذرا اور کام سیدھا کر لے, وہ کر دیں گے سب کچھ. جب نواز شریف صاحب نے سی پیک کے تحت یہ پروجیکٹ سیدھے کر لیے تو پھر ان حرام خوروں کو اپنی پڑ گئی. بھائی اگر ساہیوال کا کول پاور پروجیکٹ چلتا ہے تو رزاق داؤد کا روش نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا. پاکستان کی سستی گیس لے کے وہ آپ کو گلوبل مارکیٹ کے اوپر بجلی سپلائی کرتا ہے اور 24/7 چلتا ہے. اس نے ایسا ایگریمنٹ لکھوایا ہوا ہے. پاکستان پورے کو گیس بند ہو سکتی ہے, اس کو گیس بند نہیں ہو سکتی کیونکہ رزاق داؤد نے ایگریمنٹ ایسا کھینچ کے لگوایا ہوا ہے مشرف دور کا, اور ٹیکنالوجی اس کی ابسلیٹ ہو گئی ہے, چلی جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ ساہیوال کول پاور پروجیکٹ لگ جاتا ہے تو وہ نہیں چلتا. اب کرپشن کی طرف آ جائیے. اچھا میں چونکہ ذاتی طور پہ بہت ساری باتوں سے آگاہ ہوں, جنرل الیکٹرک جو ہے جی وہ پاکستان کی ایک امریکہ کی کمپنی ہے, ٹاپ آف دا لائن ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے, اور اس وقت دنیا کی موسٹ ایفیشینٹ جو ٹربائن ہے یا جو بجلی بنانے والا وہ موٹر ہے جس کی ایفیشنسی جو ہے وہ 63-62% ہے میرا خیال, وہ وہاں تک لے گئے ہوئے ہیں. یہ روش میں کتنے پرسنٹ کے لگے ہوئے ہیں؟ 32% کے 28% 32% کے وہ جو انجن لگے ہوئے ہیں پاور بنانے والے, اس کے 62% اتنے ہی فیول سے وہ 6.2% 6.5% یونٹ بنائے گا جتنے انرجی کے اوپر رزاق داؤد کا پلانٹ جو ہے وہ 3.25 یونٹ بنائے گا. اینا فرق, ٹھیک ہے, ڈبل ایفیشنسی. اس کی ایک جو ہے مشین یا کہہ لیں پتہ نہیں وہ 20 میگا واٹ کی ہوتی ہے یا کتنے کی ہوتی ہے, اس کی کاسٹ جو تھی وہ امریکن جو تھے انہوں نے $750 ملین نکالی.
ٹھیک ہے, $750 ملین نکالی. تو اس کے اوپر میں آپ کو نیگوسیشن کا پروسیس بتا رہا ہوں. ہم کیوں تھے جنرل الیکٹرک تک, ہم کیسے پہنچے وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں گا. جنرل الیکٹرک کا پاکستان کے اندر ریپرزینٹیو آفس ہے, وہاں پہ ایسی بائی انسیڈنٹ راہ چلتے ایک بندے سے تعارف ہوا. اس نے کہا کہ اس نے ہمیں پہچان لیا. اس نے کہا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی لاہور میں. میں نے کہا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ اس نے کہا میں جنرل الیکٹرک پاکستان کے آفس میں ہوتا ہوں. میں نے کہا ہاں وہ جو امریکہ میں؟ اس نے کہا ہاں وہ. تو میں نے کہا کہ آپ میرے جیسے غریب آدمی کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم باجماعت آپ کا دادا پوتا شو سنتے ہیں روزانہ. ٹھیک ہے, تو ہمارا وہ چونکہ اکنامی کی نیوز کا ہوتا ہے نا, تو پھر ان سے تھوڑا سا تعارف ہو گیا. پھر جب یہ شہباز شریف نیگوسیشن پروسیس میں تھا, کیونکہ وہ جو 4+1 4 سسٹر پلس ساہیوال والا ایک پڑا کوئلے والا ہے, 4 جو LNG والے پلانٹ تھے یہ لگے. تو اس کے اندر جب وہ لگانے کا موقع آیا تو $750 ملین کے اوپر نہ شہباز شریف نے نہ لوکل جو ان کا دفتر کا انچارج تھا اسے بلایا کہ اسے بتایا کہ دیکھیں آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے, آپ پاکستانی ہیں, آپ میری طرف سے کیس پلیڈ کریں, یہ کریں وہ کریں. انہیں کہیں اس ریجن میں ہم سب سے پہلے کرنے لگے ہیں, ہم ماڈل بنانے لگے ہیں, سب سے پہلے یہ والا ماڈل ہم انسٹال کرنے لگے ہیں, یہاں پہ انسٹال ہوگا, وہ پوری دنیا کو ڈسپلے کریں گے. تو یار اسی $650 تو کٹ کرو, $750 سے کم کریں. وہ ایک مشین یا جو انجن ہے اس کی قیمت. تو $750 ملین سے کمپنی نے بڑی چھلانگ ماری, $650 ملین کر دیا. ٹھیک ہے, اب جناب $650 ملین جب ایگری ہوا تو اس کے بعد اب اس نے بھی تو اپنی ایفیشنسی دکھانی تھی. اس نے کمپنی کا جو تھا وہ چیف ایگزیکٹو بلایا, جو بھی تھا اس کا انچارج, اور اب اس کی ملاقات جو ہے وہ 1-on-1 شہباز شریف کے ساتھ ہونے لگی. شہباز شریف صاحب پھڈا ڈال کے بیٹھ گئے وہاں پہ. انہوں نے کہا یہ تو آپ ہمیں لوٹ کے کھا گئے, یہ تو یہ ہو گیا, یہ تو وہ ہو گیا, میں تو نہیں مانتا. اب وہ جو بندہ اپنی کمپنی کو بتا کے آیا تھا کہ میں 4000 میگا واٹ بلکہ 6000 میگا واٹ بارو چوک 4800 میگا واٹ کی, بلکہ نہیں 8000 میگا واٹ لگے تھے نا, تو ساری ایفیشنٹ مشینیں لگائی تھیں. نہیں, کچھ پہلے والی بھی تھیں, کچھ دیگر بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ 6000 میگا واٹ کی میں ٹربائنیں بیچنے جا رہا ہوں, اور یہاں پہ آ کے اسے پتا چلے کہ اگوں ایک بھی نہیں وکن لگی, کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ $650 ملین سے بھی کم کرو. پھر اس کو بٹھا لیا پاس, اس کے سامنے چاچو نے ڈرامہ کیا, اور اس بندے کو نا نچوڑ کے نا $550 ملین کے اوپر لے آیا. ٹھیک ہے, یعنی 750 سے 650 کروایا, 650 سے 550 کروایا, $550 ملین پہ لے آیا. مطلب میں ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, مجھے بھول گئی ہوئی ہے, لیکن اتنا مجھے یاد ہے. آج وہ مشین جو ہے وہ تقریباً $1 ارب کی ہے, جو چاچو نے $450 ملین پہ لگائی ہے. تو چودھری غلام حسین صاحب صرف آپ مشینہ گن لگے جو انویسٹمنٹ چائنا کی تھی. چائنا سے ہمیں مشین مل سکتی تھی, ٹربائن مل سکتی تھی, انجن مل سکتا تھا, ہم نے نہیں لگایا. ہم نے ٹاپ آف دا لائن پیسے چائنا کے, مشین امریکہ کی. سمجھ لگی؟ پیسے قرضہ چائنا کا, مشین امریکہ کی, اور چینی ہمیں لگا کے دے گئے. تو اگر آپ صرف وہ مشینیں گن لیں اور آج کی قیمت اس کی دیکھ لیں تو بھائی جان $2-4 ارب چودھری غلام حسین صاحب آپ دے کے چھوٹیں گے پلے سے. اتنے سستے لگائے ہیں چاچو نے. صرف ان 5 پروجیکٹ کو ہم گن لیں, یہ جو ایفیشنسی والے لگے ہیں. تو یہ اگر اس کی آج کی آپ ویلیو لگائیں گے, آج کی مارکیٹ ویلیو لگا لیں اس کی, ٹھیک ہے, ایکچوئل کے اوپر آ جاتے ہیں ہم, تو وہ بھائی جان بس آپ کو $3-4 ارب پلے سے دینا پڑ جائے گا, کیونکہ چاچو نے اتنا ٹف نیگوشیٹ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. تو اس لیے $19 ارب میں سے $9 ارب نکالیں گے نہیں, آپ کو ڈالنے پڑیں گے. یہ $9 ارب نہیں نکلے گا اس میں سے, آپ کو ڈالنے پڑیں گے. لیکن چونکہ جہالت ہے اور وہ ننگا ناچ ناچتی ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ چودھری غلام حسین صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں, کیونکہ جن آف دی ریکارڈ بریفنگز کے اندر ہم جیسے راندہ درگاہ کو جانے کی اجازت نہیں تھی, اب ہم بھی بینگ اے جرنلسٹ اندر سے ہو رہا ہوتا تھا کہ یار کی ہویا ہونا ہے. تو ہم کو 2-4 لوگ جن کے بارے میں پتا چلتا تھا کہ وہ تھے, لائک مجیب الرحمان شامی صاحب تھے, لائک حامد میر صاحب تھے, ان کو کسی نہ کسی بہانے فون کر کے پوچھا کرتے تھے کہ کی ہوا ہے اندر سر جی, کی ہوا ہے. تو یہ جو 2-4 باتیں اس نے بتائیں, 2-4 اس نے بتائیں, 2-4 اس نے بتائیں, تو وہ اکٹھا کر کے جو ہمیں سمجھ آتی تھی, اس کا سزا فکر یہ ہے کہ چودھری غلام حسین بالکل سچ کہہ رہا ہے. اس زمانے میں ایسی ہی باتیں آتی تھیں, اور جب ہم ایسی باتیں سنتے تھے تو اپنے بال کھینچا کرتے تھے, سر تک کی حال ہو گیا دیکھ لو. ہم پٹا کرتے تھے یار کوئی اتنا بھی مطلب کہ
میں کچھ کہنا نہیں, کوئی اتنی بھی کجروی کا شکار ہو سکتا ہے یار, مطلب بغیر کچھ سوچے سمجھے, جب آپ کو اکانومی کے یا ٹیکنالوجی کے بیسکس کا نہیں پتا, آپ اتنی بھی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں, تو دی جاتی رہی ہیں. اگر کوئی بندہ ون فائن مارننگ کہہ دے کہ میں نیوٹرل ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, تو جو ماضی کے اندر سر بے احتیاطیاں ہوئی ہیں اس کا تو دین دینا پڑے گا نا. اور آج کل ماشاءاللہ ٹاپ 2 ٹرینڈ ان کے خلاف ہوتے ہیں, اور یہ دین ہے وہ دے رہے ہیں. تو سر ادھر جہاں دین دے رہے ہو ادھر بھی دے دو, کیونکہ چودھری غلام حسین نے بہت خوفناک چیلنج کیا ہے. اس نے کہا کوئی اس کو ڈینائی کر کے دکھائے, میرے پاس 4 گواہ بھی موجود ہیں. 4 گواہ تو بیاہ ہو جاتا ہے, کڑی مرد نہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس نے 4 گواہوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اس وقت موقع پہ موجود تھے جب انہوں نے مجھے یہ بات کہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی آفیشیل کلیریفیکیشن جاری نہیں ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, بلکہ فون کر کے تو انصار عباسی بھائی سے ریکویسٹ کی گئی ہے, اور انہوں نے دوستوں کی عزت رکھی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ جب پاور دے تو بندے کو تھوڑی سی محتاط انداز میں استعمال کرنی چاہیے, ورنہ بندہ ثاقب نثار ہو جاتا ہے بعد کے اندر, ارشاد حسن خان ہو جاتا ہے بندہ بعد کے اندر, اور بعد میں بندہ جو ہوتا ہے جنرل امجد شعیب ہو جاتا ہے, پھر جا کے ترکی میں پناہ لینی پڑتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت ساری گلاں میں کہہ گیا, تھوڑی نو بہت سمجھو خاتون اتار سمجھو. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.